نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اور آپ اس خاص مقصد کے ساتھ اس باغ مومن چینل میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام اور ان کی تمام جو باتیں ہیں ان کو سنیں، پڑھیں اور غور و فکر کریں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا لمحہ ہمارا گزرے اللہ کے کلام اور اللہ کے کلام کے غور و فکر میں گزرے۔ جو وقت اللہ کے نام کے ساتھ گزرتا ہے، بے شک وہ صرف نہ کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، نہ کہ صرف آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ان کی تمام مالکان یعنی کہ تمام فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ مجلس جس میں اللہ کا شکر ہو، وہ مجلس جس میں اللہ کے حمد و ثنا ہو، وہاں پر ہمارے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان میں اللہ کے وہ پاک مخلوق، وہ نوری مخلوق جو اللہ کے حمد و ثنا میں ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ذات ہے فرشتے کی، اور وہ فرشتے بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو لمحہ اس بات کو پڑھتے ہیں اور آپ جس لمحے اس کلام کو، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو یہ یقین مانیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان، اور ہم جب سن رہے ہوں یا ہم جب پڑھ رہے ہوں، تو ہمارے ساتھ اللہ کا وہ خاص پاک جو مخلوق، جو نوری ذات ہے، وہ فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور الحمدللہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے خاص مخلوق فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا زیادہ وقت جو ہے نا، کہ اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں اور نیک باتوں میں اور نیک کاموں میں اور تبلیغ میں اور جو ہے کہ اللہ کے ذکر و حمد و ثنا میں گزرے۔ آمین۔ اللہ ہمیں کامیاب بنائے اور ہماری آسانی فرمائے اور ہمیں ویسے قوت اور ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آمین۔ محترم ناظرین، ہم لوگ سورہ یوسف پہ تھے، اور سورہ یوسف کی تقریباً ہم لوگوں نے آیت نمبر 14 تک پر غور و فکر کیا ہے، یہاں تک کہ 15 پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہم لوگوں نے پڑھا تھا، مگر اس پر ہم لوگوں نے طویل باتیں نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ ابھی کریں گے، اور آیت نمبر 15 اور اس کے آگے کی آیت پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ معاف کرے، آپ سب بھی جو ہے کہ معاف کریں گے، اور ہمیں کمنٹ کریں گے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمیں ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیابی کرے، آمین۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے خاص موضوع پر، یعنی کہ قرآن شریف کی ترجمہ اور اس کے مفہوم پر۔ ہم لوگ سورہ یوسف پہ تھے، سورہ یوسف کے آیت نمبر 15 اور اس کے آگے کی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب آیت نمبر 15، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ ہم لوگوں نے سورہ یوسف میں پڑھی کہ جب مکہ والے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی سازشیں کر رہے تھے، پروگرام بن رہے تھے، انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں اضلاع وطن کیا جائے یا ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملات کیا جائے کہ وہ جو ہے کہ اس سے تبلیغ سے اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی ہے، جو وہ اسلام کی جو دعوت دے رہے ہیں، اس سے وہ باز آ جائیں۔ تو تمام طریقے کی باتیں چل رہی تھیں، اور اسی دوران جو ہے کہ قریش کفار جو تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ اچھا چلو ان کا ایک امتحان لیتے ہیں۔ امتحان کیا لیتے ہیں کہ ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان مصر میں کیسے بسیں۔ ویسے تو وہ کئی طرح کے سوالات کرتے تھے، ایسے سوالات کی جو ان کا یہ پلاننگ ہی ہوتا تھا کہ ان کو الجھا دیں اپنے سوالات میں، ہے نا۔ اور اسی
اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک سوال کیا کہ مسلمان مصر میں کیسے بسے، کیونکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو فرزند حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ تو آپ کے فلسطین میں تھے، پھر مصر میں وہ کیسے آئے؟ ٹھیک ہے نا. یہ سوال کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا، اور وہ اس بات کو پوچھنے کے لیے ضرور یہودی کے پاس جائیں گے. ممکن ہے کہ یہ چال یہودی کی رہی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کسی سے کہ جاؤ ان سے پوچھو، وہ ہم سے پھر پوچھنے آئیں گے، کیونکہ یہود جو بنی اسرائیل سے ہوئے ہے نا، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند یہودا سے ہی ہوئے تھے نا. تو بہرحال انہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات تھی، تو انہوں نے اس طریقے کی باتیں جو کفار قریش تھے ان کے کان میں ڈالے، ان کے دل میں ڈالے، ان کے ذہن میں ڈالے کہ جا کے اس طرح کے سوالات کرو. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے دریافت کریں گے کہ آخر یہ کیسے ہوا. کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً زیادہ وقت جو ہے کہ وہ تو مکہ کے سرزمین میں ہی رہا، اس سے نہ ہی وہ بہت زیادہ باہر گئے، نہ کہیں کوئی ایسی بات کچھ ایسا موقع پڑا ہے نا. اور ان کا بہت تجارت کے لیے اگر گئے بھی تو شام تک گئے ہے نا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں نکلے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جیسا کہ ہم اور آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ کسی مدرسہ یا کسی استاد کے انڈر میں تعلیم بھی حاصل نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ سوچ تھا کہ ہم اس طرح کے سوال کر کے ان کا الجھا دیں گے. مگر جب یہ سوال ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے ان کے سوال کے جواب باقاعدہ پوری ایک واقعہ پوری ایک داستان جو ہے کہ اس سورہ میں سنا دی ہے نا، تو وہ جو ہے کہ بالکل پریشان ہو گئے. اور پریشان ہونا ان کا جو ہے کہ واضح تھا، اور بلکہ اس بات کی دلیل تھی کہ بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور تمام چیزیں انہیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں، بتاتے ہیں. رائٹ ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں کہہ بھی دیے تھے، دیکھو یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ ایک ان کے لیے ہے نا جنہوں نے تم سے یہ سوالات کیا ہے، ان کے لیے ایک دلیل ہے، ان کے لیے ایک نشانی بھی ہے. اگر وہ غور کرے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو جواب، جو واقعات، جو داستان پورا تم سنا رہے ہو یہ یقیناً اللہ کے وحی کے علاوہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے تمہیں معلوم چل پاتا. تو اس بات پر انہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. بہرحال تو یہ واقعہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے اس سورہ میں، سورہ یوسف میں پورا واقعہ، پوری داستان سنائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو جیسا کہ ہم لوگوں نے اوپر میں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ ابھی معصوم تھے، ابھی بچے تھے ہے نا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کے 12 بھائی ہوتے تھے، جن میں آپ کے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین چھوٹے تھے سب سے، اور جو دوسری ماں سے تھے، اور باقی بھائی بڑے تھے ہے نا، اور وہ الگ ماں سے تھے. تو ان لوگوں نے، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمارا حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ جو ان کے والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں اور زیادہ چاہتے ہیں، اور ہمیں اتنا نہیں چاہتے ہے نا. تو ہم ان کی توجہ کو کس طریقے سے اپنی طرف جو ہے کہ مائل کریں، ہم کس طریقے سے ان کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے کہ کھینچ لاویں ہے نا. اس لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. حالانکہ وہ منصوبہ بالکل شیطانی تھا، اور شیطان نے ان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈال دیا تھا، اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ کہیں کنویں میں ڈال دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں، قتل کرنے کا منصوبہ تو مناسب نہیں ہے، کنویں میں کسی جگہ پہ انہیں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی منصوبے کے ساتھ جو ہے کہ وہ اپنے والد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ دریافت کرتے ہیں اور وہ التجا کرتے ہیں کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کھائے پیے، موج مستی کرے وغیرہ. حضرت یعقوب علیہ السلام واقعی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے، اور واقعی میں ان کی جیسے خوبصورت، ان کا جیسا خوبصورت، ان کی خوبصورتی کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسا مثال دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی ساری خوبصورتی کو اگر اکٹھا کر دی جائے تو اس پوری دنیا کی ساری خوبصورتی کا پورا آدھا کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے. ٹھیک ہے نا. اور معصوم بھی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آنے والے وقت میں نبی جو ہونا تھا انہوں نے ہے نا. تو اور میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ ابھی کافی معصوم بچے تو انہوں نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ جو ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق انہوں نے اپنے ابا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دریافت بھی کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹا اس بات کو جو ہے کہ اپنے ابھی دل میں ہی رکھو، ابھی زیادہ اظہار نہیں کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شبہ تھا کہ بھائی جو ہے کہ ان کے بھائی اس خواب
کا جو ہے کہ اس طریقے سے مطلب نہ نکال لیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی طریقہ غلط کام کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ان کا شک اور ان کا شبہ صحیح تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بھی تو نبی تھے، اچھا ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، الحمدللہ۔ تو پھر اسی ارادے کے تحت جب انہوں نے، ان کے بھائیوں نے یعنی کہ 10 بھائی نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کر لیتے کہ ہم کل جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، فائنلی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 15 میں، پھر جب اسے لے چلے، یعنی کہ ان کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دے، اور انہوں نے ایسا ارادہ کیا اور انہوں نے ایسا کر دیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اسے اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے اپنے اسی منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام یعنی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے وہ چلے، اور کافی دور جو ہے کہ ایسے تنہا وہاں جگہ پہ پہنچ گئے، ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر ایک کنواں تھا، ہے نا، اس کنویں میں انہوں نے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھکیل دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے اور جا کر کے کہے ہمارے یوسف کو بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کہ آ کر کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تھام دیتے ہیں، اور وہی وہاں پر ہی وہی ان کو دیتے ہیں کہ آپ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو ایک اونچی مقام ملنے والا ہے، آپ کو ایک اونچی مقام ملنے والا ہے، اور آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر پھر جب آپ اپنے بھائیوں کو ملیں گے اور ان کو یہ ساری باتیں بتائیں گے تو وہ پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں بچپن میں ہی وہی آنی شروع ہو گئی تھی، یعنی ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ ان کو نبوت کا اعلان ہو گیا تھا، پھر حالانکہ پوری طرح سے جو نبوت کا جو ان کو ملا وہ آگے جا کر کے ملا، لیکن بچپن میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہیں بھی جو ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ وہی آنے شروع ہو گئی تھی، بہرحال ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے اس میں پڑھا کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تھام لیتے ہیں، اور وہاں پہ وحی بھی دیتے ہیں، انہیں بتا بھی دیتے ہیں، خبر بھی دے دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بہت اونچے مقام پر آپ نے جانا ہے، اور آپ وہاں پہنچ کر کے آپ اپنے بھائیوں کو پھر تمام باتیں اور تمام جو چیزیں انہوں نے کیا ہے آپ انہیں بتائیں گے اور وہ پشیمان ہوں گے آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ آیت کے حساب سے اگر چلے واقعات کو تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ واقعات کو تو ایک بار آدمی بتا کر کے مکمل کر سکتا ہے۔ بہرحال آگے کی آیت، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، وہ سب یعنی کہ وہ 10 بھائی، وہ 10 بھائی جو ہے اپنے باپ، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے، ہے نا، کیونکہ بھائی ان کو تو اپنا شو کرنا تھا نا بھائی۔ اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اب دیکھیے وہ بھائی جو ہیں، ہے نا، کیسے، دیکھیے منصوبہ بنانے والے بھی جب منصوبہ بناتے ہیں نا تو وہ اس حساب سے اپنا جو ہے کہ حلیہ بھی بنانے کی اور ڈھونگ کرنے کی پوری طرح سے پلان کر لیتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ کسی بھی طرح سے ناکامیاب نہ ہو، ہے نا، شک میں نہ آوے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈھکیل دیے، ٹھیک ہے نا، ڈھکیل کرنے کے بعد پھر جو ہے کہ رات میں وہ آتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں، اپنے والد کے پاس آتے ہیں، ہے نا، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ہے کہ ایک جگہ گئے اور جنگل کے پاس، اور وہاں پر ہم لوگ دوڑنے والا کھیل کھیلنے لگے، ہے نا، کیونکہ باقی بھائی تو بڑے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے جو ہے کہ اپنے بھائی یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ انہوں نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا بیٹھنے کے لیے کہ سامان کی نگرانی کرے، اور ہم لوگ جو ہے کہ کھیلنے چلے گئے، یا پھر یوں انہوں نے اپنے بھائی سے کہا یوسف سے کہ تم دوڑو گے ہمارے ساتھ تو گر جاؤ گے، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، ہے نا، تم یہیں پہ بیٹھ کر کے ہمارے سامان دیکھو، ہم لوگ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے اپنے ابا کو اس طریقے سے جھوٹ بات، ہے نا، جو بات ہے وہ ان کو بتانا شروع کر دی، ہے نا، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے، آپ تو ہماری بات نہ مانیں گے۔
ہم بالکل سچے ہی ہوں، کیونکہ وہ تو جان رہے تھے نا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت مانتے ہیں، ہے نا، اور یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ تو روک رہے تھے، اور یہ لوگ بازید ہو کر کے جو ہے کہ ان کو لے کر کے گئے، ہے نا، اس بات پر کہہ کر کے لے کے گئے کہ ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی، ہے نا، کہ جس سے کہ ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے ایموشن آ گئے، ہے نا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بالکل جھوٹی جھوٹی باتوں کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور یوسف کے کرتے کو اب دیکھیں ان بھائیوں نے کیا کیا، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے، ہے نا، خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس سب ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ الحمدللہ، دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی، ہاں، باپ بھی، بچے کی محبت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان بھائیوں نے کیا کیا تھا نا، ان بھائیوں نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی نا، اس کو ایک بکری کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کے تمام خون سے اس کو جو ہے کہ پورا خون سے لت پت کر دیا، قمیص پہ پورا خون لگا دیا، اور لگا کر کے قمیص کو اپنے والد کے سامنے رکھ دیا۔ قمیص تو رکھ دیا، لیکن یہ بات سوچنے والی تھی کہ انہوں نے قمیص تو سامنے رکھ دیا، مگر قمیص بالکل صحیح حال میں تھا۔ اگر بھیڑیا نوچا ہوتا یا کھایا ہوتا تو قمیص بھی تو پھٹتے نا، وہ تو پھٹے نہ تھے، یہ چوک ان سے ہوگی۔ مگر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اس بات پر پورا شبہ تھا، ہے نا، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف ان کی جو ہے کہ ایک چال ہے، اور ان کا ایک منصوبہ ہے، ان کی ایک سازش ہے، یہ ضرور ہمارے یوسف کے ساتھ کچھ غلط کر کے آئے ہیں۔ لیکن اب کیا کر سکتے تھے، ہے نا، جب وہ دسوں بھی ان کی اولاد ہی ہے نا، اور جب وہ دسوں کے دسوں یہ بات کو بول رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا، ہے نا، اور بار بار ان کو جو ہے کہ یقین پر یقین دلائے چلے جا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سمپل سی بات کہا، کہ وہ بات یہ کہا کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو مجھے اس پر یقین تو نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے بس صبر ہی بہتر ہے، بس میں صبر ہی کروں گا، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب کروں گا۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، ممکن ہے کہ تم بنائی ہوئی باتیں بول رہے ہو، لیکن میں اللہ سے مدد کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طریقے سے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے معاملات میں کچھ اس طریقے کی تہمت اور اس طریقے کی باتیں چل رہی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میں تو بس صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لے کے کہا کہ جس طرح سے یعقوب، ہاں، بلکہ انہوں نے شاید اپنے اس سے مطلب جھنجھلاہٹ میں لفظ یعقوب کا نام شاید وہ بھول گئی تھی، جیسا کہ میں نے سیرت النبی میں پڑھا کہ وہ بھول گئی تھی نام، لیکن ان کا اشارہ اسی طریقے سے تھا کہ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے کہ صبر کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے میں بھی صبر کروں گا اور اللہ سے مدد کی طلب کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، اس کے آگے کی بات پر ہم لوگ غور کرتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا۔ اب ادھر کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پوری واقعات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اب ادھر کی بات ہو رہی تھی، یہ تو بچے نے یہاں پہ آ کے بول دیا ہے نا، لیکن یہاں پہ بولنے سے پہلے وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ کنویں میں ڈال دیے انہیں، کنویں میں ڈالنے کے بعد اب کیا ہوا، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، ایک قافلہ ادھر سے گزرا، ہے نا، تو اس قافلہ میں جو لوگ پانی وانی کے انتظامات کرتے ہیں ان کو جو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کے آؤ، ہے نا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، ہے نا۔ اب وہ جو ہے نا وہ پانی لانے والے نے کیا کیا کہ جب پانی کا ڈول اس کنویں میں ڈالا پانی نکالنے کے لیے، ہے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ اس ڈول کو پکڑ لیتے ہیں، ہے نا، اور یا یوں کہہ لیا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کو تھام لیے تھے، انہوں نے اس ڈول میں ان کو ڈال دیا، ہے نا۔ دونوں باتیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پکڑ لیے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کہ اس ڈول پہ رکھ دیے، ہے نا، کیونکہ انہوں نے تھام دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تھا، گرنے تو دیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر یہ جو پانی لانے والے تھے جب وہ ڈول کو واپس اوپر کھینچے تو دیکھ لیجیے خوبصورت سا بچہ، ایک نہایت خوبصورت معصوم سا بچہ،
اب جو ہے کہ وہ اپنے قافلے کے پاس لے کے گئے اور دکھائیں کہ اور وہ بڑا خوش ہوا اور ان کو خوش ہے. وہ وقت وہ دور تھا کہ غلام کا بیچنا خرید و فروخت کرنا وہ دور تھا. تو انہوں نے جو کہ پلان کر لیا کہ اب اس کو تو ہم نے جو ہے کہ بیچنا ہے, ہم نے جو ہے کہ اس کو مصر میں لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دینا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھائی جو تھے نا, وہ بھائی جو ہے کہ پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہے تھے یا پھر نزدیک سے دیکھ رہے تھے, ہے نا, کہ کہیں نہ کہیں پر ان کو یہ فیلنگ تو تھی کہ میرا بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے, مطلب کہیں نہ کہیں ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا دیکھیں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ والے آئے اور بچہ جو ہے کہ کنواں, ان کا بھائی کنویں سے نکل گیا ہے, اور ان کو جو ہے کہ تجارت کی نیت سے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی, یعنی کہ وہ چھوٹے سے معصوم بچہ جو تھا وہ بھی اپنے ان بھائیوں کو دیکھے کہ وہ وہاں پر ہیں. بہرحال مگر نہ ہی انہوں نے کچھ کہا نہ ہی انہوں نے کچھ کہا, اور وہ قافلہ والے جو تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تجارت کا مال سمجھ کر کے, یعنی کہ ان کو خرید و فروخت کی نیت سے جو ہے کہ لے کر کے اپنے ساتھ چلے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ 10 بھائی جو کہ اپنے ابا کے پاس آ کر کے اوپر میں جس ہم لوگوں نے پڑھا وہ آ کر کے ناٹک کرنے لگے. اوکے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر, گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رقیب تھے, ہے نا. یعنی کہ وہ جو قافلہ والے تھے, ہے نا, وہ لوگ کیا کہ اب ان کو تو کیا لیے تھے پوکٹ کا مال, ہے نا, تو ان کو تو کچھ جو مل جائے سب بہتر. تو انہوں نے بہت ہی کم قیمت میں جو ہے کہ اس کو بیچ دی. اچھا, بیچ دی, اب مصر کے بازار میں بیچ دی. نہایت ہی خوبصورت سا بچہ, ہے نا. اور لینے والا کون تھا جناب؟ لینے والا جو تھا نا وہ مصر کے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے, کیا تو ان کا نام تھا, ابھی ذہن پہ نہیں آ رہا ہے نا. تو مصر کے جو بادشاہ جو تھے نا ان کا مین خزانچی, ہے نا, جس کو اس زمانے میں لقب عزیز کا لقب دیا جاتا تھا, ہے نا. اس زمانے میں عزیز کا لقب دیا جاتا تھا. وہ خزانچی تھے, ٹھیک ہے نا, اس بادشاہ کے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے خرید لیا تھا. اب انہوں نے خرید لیا تو انہوں نے خریدنے کے بعد وہ گھر پہ لے کر کے آئے, ہے نا. اچھا, یہ جو عزیز جو تھے نا, یہ عزیز کی کوئی اولاد نہیں تھی. بعض وقت کچھ جگہوں پہ پڑھنے سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو عزیز جو تھے, ہے نا, وہ اصلاح نہیں تھے کہ ان سے کوئی اولاد پیدا ہو پاتی, ٹھیک ہے نا. بات آپ سمجھ چکے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اصلاح نہیں تھے, تو بہرحال وہ اولاد ان کے پاس نہیں تھی, تو وہ لے کر کے وہ گھر چلے آتے ہیں. اور انہوں بہت ہی کم قیمت میں, اب بھائی عزیز یعنی کہ بادشاہ کا خزانچی ہے اور مصر کے بازار میں آ جائے, تو ایسے بھی جو ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ خرید و فروخت میں جو بیچنے والا ہوتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ چلو فلانے بڑے صاحب ہیں, جو مل رہا ہے, جو دے رہے ہیں, لے لو, ٹھیک ہے. تو لے کر کے ان کو بیچ دیا. آگے, مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی, یعنی کہ وہ جو عزیز جو تھے, اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو. بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کا جو عزیز تھا نا, جو خزانچی تھا نا, وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے اور اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. اس کی بیوی کا نام زلیخا ہوتا ہے. ایک اور نام بھی کہیں پر آتا ہے, مگر زیادہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ میجورٹی میں جو ہے کہ زلیخا کا نام زیادہ آتا ہے. تو ان کی بیوی جو تھی زلیخا تھی, وہ زلیخا کو لا کر کے دیتے ہیں اور دے کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ نہایت خوبصورت معصوم ہے, یا ممکن ہے کہ یہ ہمارے کام میں آ جاوے, اور پھر ہمارے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے, اور وہ جانتا تھا کہ اولاد ہو بھی نہیں سکتی ہے, تو کیوں نہ ہم اسے اپنا اولاد ہی بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تم عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس کو رکھنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ زلیخا کیا حوالے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یہاں پہ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے کہ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر کے یہاں, یعنی کہ مصر میں لیا ہے. اچھا, مصر میں بھی لیا ہے تو مصر میں کہاں لائے؟ مصر میں جہاں لائے وہ بادشاہ کا کافی نزدیکی, یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ وہ اس وقت کے جو حاکم تھے, جو بادشاہ تھے, ان کے گھر لیا ہے. ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, ہے نا, ان کے نزدیکی خزانچی. کتنا بڑا رتبہ ہوگا پورے خزانے کی چابی,
ٹھیک ہے نا. تو اس گھر میں لیا. اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت تھی ہے نا. حکمت یہ تھی کہ یہ دونوں بھی جو میاں بیوی تھے ہے نا بائی نیچر اچھے تھے, بائی نیچر اچھے تھے. بس معاملہ یہ تھا کہ وہ جو عزیز تھا وہ جو ہے کہ اصلاح نہ تھا کہ اس سے کوئی اولاد ہو پاتی اور اس کے نہ کوئی اولاد تھی. ٹھیک ہے نا. اوکے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ہے نا کہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں ہے نا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو. تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے, اور کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہماری نظر میں ہمارے کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ چیز کیا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہونا تھا, بڑا برا ہوا, بڑا غلط ہوا, اور ہم لوگ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے معاذ اللہ ہم لوگ جو ہے کہ اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی بول دیتا ہوں اللہ معاف کرے, اللہ توبہ استغفار ہے نا. تو جو ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ میری حکمت ہوتی ہے, تم نہیں جانتے کہ میں کیسے چیزوں کو پلٹ کے کیسے کر دیتا ہوں. اب دیکھیے ہم اگر اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات اگر دیکھیں تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا پڑا انہیں, مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ آنا پڑا ہے نا. کتنی پریشانی, سالوں جو ہے کہ فاقہ کشی ہے نا. فاقہ کہتے ہیں کہ پورے دن میں جو ہے کہ چند کھجور ہی ملتے تھے اور پورے دن گزرتے تھے, اور عموماً وہ روزہ میں رہتے تھے. کتنی مشکل, لیکن اللہ کی حکمت تھی. اور اس کے بعد پھر کیا وہیں سے جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اتنا مسلمانوں کو فتح دیا, اتنا فتح دیا کہ پورا مکہ جو ہے کہ مسلمانوں کا ہو گیا, اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ کا شکر. اور اس قدر مسلمان ہیں اور اس قدر مسلمان غالب ہیں کہ آج جو غیر مسلم ہیں اور خاص طور سے جو دشمنان اسلام ہے نا وہ جو ہے کہ خوف کھاتے ہیں, اور مارے خوف کے جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھسونی بلی کی طرح جو ہے کہ نا وہ طرح طرح کے منصوبے مسلمانوں کو گرانے کے اور مسلمانوں کو دبانے کے اور مسلمانوں کو نوچنے کے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. آج دیکھیے, آج آپ چاروں طرف دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی, مسلمانوں کو گرا ہوا دکھانے کی کیا کیا سازشیں نہیں کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا میں دیکھیے, سوشل میڈیا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں کہ آپ کے سامنے آئیں گی جو مسلمان کو بدنام کرنے کی جو ہے کہ ناحق چالیں ہوتی ہیں ہے نا, اور مسلمان کا نام دیا جاتا ہے. اچھا آپ آج کل کی جو ہے کہ موویز, اللہ کا شکر ہے موویز وغیرہ تو زمانہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اللہ نے ہدایت دیا جب سے چھوڑ دیا اسے کبھی نہیں دیکھا, لیکن باقاعدہ کبھی کبھی چرچاؤں میں بات سننے میں آتا ہے کہ فلاں موویز میں ایسے مسلمانوں کا ایسا دکھایا گیا, ایسا دکھایا گیا, ایسا دکھایا گیا. یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی موویاں بن رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو سب سے گرا ہوا, سب سے جو ہے کہ ولن کا جو رول ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کو ملتا ہے. بہرحال اچھا اب ہسٹری بھی, اب دیکھیے ہسٹری بھی اتنی بدل دی گئی ہے. پورے جو ایک بچوں کو پڑھائی جانے والی اسکول کے سبجیکٹ اور سلیبس میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا, جو اس میں بھی جو ہے کہ اپنے من مانی جو ہے کہ تبدیل کر دی گئی ہیں, اپنے من مانی بدل دی گئی ہیں, اور اپنے من مانی اپنے طریقے سے جو ہے کہ اس میں اسلام کو برا ثابت کرنے کی ہر طریقے سے جو ہے کہ اس میں سازشیں کی گئی ہیں, جھوٹ اور جھوٹ. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو یہی ہوگا نا بھائی کہ آج جو لوگ, جو بڑے بزرگ جو اصل حقیقت جو ہسٹری جان رہے ہیں وہ تو جان رہے ہیں, لیکن آنے والی نسل کو کون بتائے گا؟ وہ تو یہی سازش کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مسلمان جو ہے ایک بالکل گرا ہوا اور بالکل گرا ہوا جو ہے کہ ہم ثابت کر دیں گے, اور ان کو خود احساس ہونے لگے گا کہ گرے میں. لیکن یہ تو دشمنان اسلام, آپ کو میں میسج دیتا ہوں کہ آپ کی تمام سازشیں یا جو بھی کچھ آپ پلان کر رہے ہو مطلب کہ نا انصافی اور غیر طریقے سے ہے نا, آپ کی یہ چالیں کبھی کام نہیں آئیں گی. اچھا اور آپ یہ چال رچنے والے آپ پہلے نہیں ہیں, آپ پہلے نہیں یار. اب تم دیکھو چال تو رچا جا رہا ہے کب سے, جب سے یہ دنیا بنی, جب سے یہ دنیا بنی چال تو چلے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلوں کا آپ دیکھیے ہے نا, کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت در وقت جو ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجا, وقت در وقت اپنے رسولوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ ذرا غور کیجیے. شیطان تو بہکایا, اور شیطان کے بہکاوے میں جو انسان آیا وہ تو بہک گیا, اور آنے والے وقت میں جو 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 جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے انہوں نے جو ہے کہ الگ الگ تجویزیں اور اپنے الگ الگ طریقے کو اپنانے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرو. آج سے ختم کرنے کا چل رہا ہے, طرح طرح کیا کیا نہیں پلان ہے. آپ اسی نسبت اگر آپ یہ غور کریں, آسمانی کتاب توریت بدل دی گئی. اللہ جانتے تھے, اللہ کو معلوم تھا کہ بدل دی جائے گی, مگر اللہ نے اس میں ذکر کر دیا کہ دیکھو ایک نبی آئے گا, آخری نبی ہوگا, اور اس پر جو کتاب اترے گی وہ حق ہوگی اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا.
وہی حق ہوگی. ضرور لوگوں نے بدل دیا, اللہ نے اس میں بھی حقیقی نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا, لیکن لوگوں نے اتنا بدلا, اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کتاب کو بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور پڑھنے والوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ضرور ختم ہو گئی. انجیل کو بھی بدل دی گئی لوگوں نے اپنے حساب سے. آج انجیل کا نام انجیل ہی نہیں ہے. سوچیے, ہاں جو انجیل کے واقعی میں پڑھنے والے تھے, آپ واقعہ ان کا لے لیجیے نا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جب ذرا عمر کو پہنچے ہے نا, اور ان کو ان کے دل میں آیا, ذہن میں آیا کہ ہم جو ہے کہ سچی علم اور اچھے علم اور حق کی بات پر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اور ہم اسی طرف جو ہے کہ ہم جائیں گے. تو انہوں نے جو ہے کہ تلاش کیا, اور جس راہب کو انہوں نے پکڑا ہے نا, وہ راہب انجیل کا اچھا جانے والا تھا, وہ سچا تھا, سچا انجیل کا پڑھنے والا تھا. تو حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھ رہے, بہت دنوں تک رہے. پھر جب وہ راہب کا وقت آخر آ گیا تو حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھے کہ اب میں کہاں جاؤں. تو وہ جو راہب تھے نا, وہ راہب کہیں کہ اب تو دیکھو میرے نظر میں یہاں پر کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو انجیل کا سچا پڑھنے والا یا جاننے والا یا اس کو حق سمجھنے والا یا فالو کرنے والا ہے. لیکن انجیل کے علم سے میں تمہیں بتاتا ہوں, کیا بتاتا ہوں, کہ تم چلے جاؤ مدینہ, وہاں پر مکہ سے ہجرت کر کے ایک اللہ کے نبی آئیں گے, اللہ کے رسول آئیں گے, اور وہ راہب نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ جو ہے نا, پورا حلیہ اس طریقے سے بتا دیا کہ جیسے مانو کہ وہ انہیں دیکھا ہو. لیکن انہوں نے بتایا کیسے؟ وہ ان کی کتاب میں انجیل میں لکھی تھی. ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجیل میں ساری باتیں لکھی دی تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے, وہ ایسے پہنے ہوئے ہوں گے, وہ ایسے پہنتے ہوں گے, ان کے پیٹھ کے پیچھے ایسے مہر ہوں گی, وہ ایسے بولتے ہوں گے, وہ جو ہے کہ ہدیہ لیں گے, صدقہ نہیں لیں گے, تمام چیزیں, اور ان کے ماننے والے جو ہے کہ پنڈلیوں سے اوپر تک کا کپڑا پہنیں گے, تمام چیزوں کو اللہ نے ذکر کر دیا. یعنی کہ وہ تمام کتابوں میں اس دین کے بارے میں ذکر تھا, اور اللہ کے نبی کے بارے میں, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ڈیٹیل تھا, اور قرآن کے بارے میں ڈیٹیل تھی. تو اس انجیل, اب وہ انجیل, حقیقت انجیل جو ہے لوگوں نے بدل دی. تو پھر فائنلی قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک میں سن لو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اس کا کوئی کچھ برا نہیں کر سکتا, چاہے دشمن جتنا بھی کرنا سازش کرنا چاہیں کریں, یہ قیامت تک رہے گی. ہاں, قیامت جیسے جیسے نزدیک آئے گی, قرآن ایک لفظ اٹھ جائے گا, یعنی کہ قرآن کا اصل پڑھنے والا اور جاننے والا کوئی نہ رہ جائے گا, کوئی نہ رہ جائے گا. جب تک کہ سچا مسلمان دنیا میں ہے تب تک دنیا قائم ہے. سچا مسلمان 3 سے بھی کم ہو جائے, ختم ہو جائے, قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے اور تمام طریقے کے دلیل اور نشانیاں دی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر کبھی باتیں ہوں گی. تو بہرحال, تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ تھے, اور جب کہاں پہ ہم لوگ تھے. بہرحال تو جو ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصر کی سرزمین پر جما جمع کر کے ان کو خواب کی تعبیر کے علم دی, علم سے نواز دیے کہ وہ خواب کی تعبیر وہ جو ہے کہ بڑے آسانی سے کر دیا کرتے تھے, اور لوگ ان سے جو ہے کہ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے, یعنی کہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے, ہم نے اس سے قوت, فیصلہ اور علم دیا. الحمدللہ, اور علم دیا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ جب وہ پختگی کی عمر میں پہنچ گئے تو ان کو جو ہے قوت اور فیصلہ اور علم تمام چیزوں سے نواز دیا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندے نیک کام کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, نیک نیت کے ساتھ نیکی کی طرف رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اسی طریقے سے ان کو قوت دیتا ہے, علم دیتا ہے, صلاحیت دیتا ہے. الحمدللہ. بے شک بے شک. آگے, اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے, یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے, اور دروازے بند کر کے کہنے لگی, لو آ جاؤ یوسف. یوسف نے کہا, اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے, بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس
آیت کی برکت سے، اس آیت کے وسیلے سے، اس آیت کی کے صدقے سے، ہے نا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ ہم تمام مسلمان اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں بھی جو ہے کہ ہدایت دے کہ ہم اپنے نفس پر ہمیں کنٹرول آ جاوے، ہم کسی بھی وسوسے میں نہ پڑیں. اور اگر ہم میں سے یا مجھ میں یا مجھ سے یا ہم میں سے کوئی بھی اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس آیت کے وسیلے سے، اس آیت کے صدقے طفیل میں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں معاف فرما دیں. تو بہرحال ہم اس بات پہ تھے، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یعنی کہ وہ زلیخا، جہاں پر ان کا شوہر عزیز ان کو لا کر کے وہ بچہ کو رکھتا ہے نا، یہ کہہ کر کے کہ شاید ہمارے کام میں آ جائے، ہے نا، اور وہ بچہ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے نا. اب وہ بچہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور جوانی میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کو قوت بھی دیتے ہیں، صلاحیت بھی دیتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کی تمام چیزیں بھی دیتے ہیں، ہے نا. اب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ زلیخا جو ہے کہ ان کو اپنے طرف مائل کرتی ہے. یہ زلیخا جبکہ ان کے شوہر اس لائق نہ تھے کہ بچے پیدا ہوں ان سے، ہے نا، تو زلیخا کا جو ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں یا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں، ہے نا، ان کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے، اور وہ جو ہے کہ اپنے نفس میں کنٹرول نہ کر پاتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ اپنے چال میں جو ہے نا کھینچنا چاہتی ہیں. کئی بار ان کی کوشش ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکامیاب رہتی ہیں. تو فائنلی جو ہے کہ وہ جو ہے کہ کئی دروازے جو ہے کہ ان کے محل کے کئی دروازوں کو انہوں نے بند کروا کر اپنے کام کرنے والی کو جو ہے کہ کہتی ہیں کہ میں یوسف کو بلاتی ہوں، جب آ جائے تو سارے دروازے بند کر دینا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بلاتی ہیں اور جب وہ آ جاتے ہیں تو جو زلیخا تھی وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. کہا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. محترم حضرات، ناظرین، ہم لوگ یہ آیت جو ہے کہ 23 تک پڑھی ہے، اور وقت تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ اتنا لمبا وقت آپ نہیں دے سکتے اپنے اس مصروفیت زندگی میں. تو بہرحال فی الحال ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی، اور اس پر اور اس آیت کے متعلق بھی طویل باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہنے بولنے پڑھنے میں غلطی ہونے پر معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اللہ معاف کرے. صدق اللہ العظیم.